السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات جو بہت عام ہو گئی ہے اور ہر دوسرا بندہ کرتا ہی آپ کو نظر آئے گا، اس صورت میں جب آپ ان کو کچھ بھی سمجھائیں گے، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، آپ ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ مت کریے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کو جواب میں یہ ملتا ہے کہ تم نے میری قبر میں نہیں آ کے جواب دینا اور میں نے تمہاری قبر میں جا کے جواب نہیں دینا۔ میں اپنے اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں یا اپنے اعمال کی جواب دہ ہوں، اور تم اپنے۔ یہ بہت عام ہو گیا ہے، یعنی کہ اب آپ کسی کی بھی اصلاح کریں گے تو آپ کو صاف الفاظ میں پہلے تو بتایا جائے گا کہ ہمیں آپ کی اصلاح کی ضرورت نہیں، ہم بھی دین کو جانتے ہیں اور آپ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق اس کو کہا جاتا ہے جو جانتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے بتائے گئے راستوں کو جانتے ہوئے بھی ان سے منہ موڑتا ہے، انہیں پس پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ہے منافقت کا اعلیٰ ترین درجہ۔ جبکہ وہ لوگ جو دین کے بارے میں لا علم ہو، ان کو علم نہ ہو اور وہ بہرحال ایسے عمل کرتے جائیں جو بہت بڑے منافقت کی کنڈیشنز میں آتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ بہترین اصلاحات سے بہرحال وہ لوگ منافقت کے درجے پہ نہیں آتے۔ اب آپ کسی کو سمجھائیں گے نا تو آپ یقین کریں آپ آگے سے آپ کو جواب ملے گا، مجھے تم سے زیادہ علم ہے، میں تم سے زیادہ دین جانتا ہوں یا جانتی ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں یا میں کیسی ہوں۔ ایک انسان ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، وہ احساس ہی نہیں کر رہا کہ وہ کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور کس درجے کی زیادتیاں کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم زیادتی کر رہے ہو، اور وہ آگے سے یہ کہے کہ میں اپنی قبر میں جواب دہ ہوں، تو یہ سب سے پہلے تو وہ انسان، وہ مسلمان خود کو مطمئن کر رہا ہے، خود کو مطمئن کر رہا ہے کہ میں دین والا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، اور علم رکھتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ حیرت کی بات ہے نا؟ تو پھر ایسے لوگوں کو بلا جھجک اور پورے ٹھوس ثبوت کے ساتھ بتا دیجئے کہ تم منافقت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ پچھلے دنوں ایک ولاگرز ہیں ہمارے، ان کو کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا، کافی لوگوں نے اس بات پر بھی ان کو کہا کہ آپ اپنی فیملی کو مت لایا کریں، اپنی سسٹر کو مت لایا کریں سامنے، اس طرح سے کافی چیزیں۔ بہت سارے ایسے ٹک ٹاکرز، بہت سارے ایسے یوٹیوبرز کو میں نے دیکھا ہے جن کو لوگ بہرحال ایک اچھی اصلاح کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، بہت غلط ہے، اس کا اثر معاشرے پر بڑا برا ہے۔ تو اس میں ان کی باتیں سن کے ایک ایمان والا انسان تو حیرت میں آ جائے گا۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ بات کرتے کہ میری یہ تربیت نہیں ہے کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہو کہ بیٹا پردہ کرو، اپنی آنکھوں کو بھی لپیٹ لو، بہت اعلیٰ درجے کے پردے میں رہتے ہوئے تم باہر جاؤ اور جو مرضی کرو، میری یہ تربیت نہیں ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم جیسی ہیں ویسے ہی نظر آتی ہیں، ہم لوگوں کی طرح دوغلی نہیں ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب مائیں آپ کو پردہ کرنا سکھائیں گی تو کیا وہ آپ کو یہ سکھائیں گی کہ پردہ کر کے باہر جو چاہو جا کر کرو؟ کیا یہ سکھائیں گی؟ اور پھر آپ کا یہ کہنا، اتنا اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لینا اور اپنے نفس کے ساتھ اتنا جڑ جانا کہ میں جو ہوں میں وہی نظر آتی ہوں، میں لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ مطلب کہ آپ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ بے پردہ ہیں تو آپ یہی ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کو اور ان کے نفس کو اور مطمئن کر دیتے ہیں اس طرح سے کہہ کے کہ آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، کوئی دوسرا تیسرا کون ہے؟ دوسرا تیسرا کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا، ہمیں سمجھانے والا؟
پہلے اپنے گھروں میں تو جا کر دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب کہ جو آپ کو اچھائی کی بات کرے، جو آپ کی اصلاح کرے، وہ تو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور پھر اس دشمنی میں آپ ایک مسلمان ہوتے ہوئے احکامات کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے نا، چاہے وہ ذرا سا بھی ہے، یہ بھی ان پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو اپنی ذات تک محدود نہ کرے، اس کو آگے بڑھائے. مجھے اگر اللہ نے ہدایت دی ہے، میں پردے میں آئی ہوں ایک بہت ماڈرن زندگی کو چھوڑتے ہوئے، تو یہ میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ جو پردہ ہے یہ ہی میری اصل ہے، یہی ہر مسلمان عورت کی اصل ہے. اسی میں ایک عورت کا تحفظ ہے. اللہ کی رضاؤں کے ساتھ ایک عورت کے لیے پردے میں ہی خیر و برکتیں ہیں. یہ میرا فرض ہے میں دوسروں تک پہنچاؤں. یہ نہیں کہ میں 24 گھنٹے اپنے آپ کو ہی پردے میں رکھوں، اپنے ہی پردے کو سنوارتی رہوں. نہیں، مجھے اپنے پردے کو اللہ کی رضا کے مطابق بہتر سے بہتر بنانا ہے. دوسروں کی تنقید سنتے ہوئے بھی، دوسروں کی اصلاحات سنتے ہوئے بھی، دوسروں کی محبت اور شفقت کے ساتھ، مگر اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ یہ جو کام بہت مشکل ہو گیا ہے اس دور میں، یہ مشکل نہیں ہے، صرف نظر مشکل آتا ہے، ورنہ اس کو کرنے کے بعد ہی تو بہترین آسانیاں ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تو پردہ کر لیا ہے، میں تو ہدایت کی طرف گامزن ہو گئی ہوں، میں نے تو دنیا کی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اب بس میں نے اللہ کو جواب دینا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، تو میری ایسی عبادات کو میرے منہ پہ دے مارا جائے گا.